پاکستان. آج بڑا انٹرسٹنگ سوال ہم نے رکھا ہے اور پلیز اس کو ریلیجس نہیں بلکہ سماجی سوال کے طور پہ لیجئے گا. ہمارے یہاں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں اس میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے. اس کے لیے کئی شرطیں اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہیں کہ آپ میں اتنا ساہس ہونا چاہیے کہ آپ انصاف کر سکیں, آپ کسی کا حق نہ ماریں, کسی کی دلجوئی کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہو, سب کے لیے ایکول وقت ہو, اور جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں, جو بھی آپ کے اثاثے ہیں, آپ لوگوں میں فرق نہ کریں. اپنے آپ میں ہی کہا جاتا ہے, کئی ماہرین اس پہ یہ کہتے ہیں اور علماء اکرام جس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں اتنی مشکل شرط ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاتے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے, تو پھر اس کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خود اتنے کڑے احکامات دیے ہیں تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے کہا کہ اگر آپ اس بات کو فالو کرتے ہیں اور ایک کے بجائے ملٹیپل ٹائمز آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس میں دین میں اجازت موجود ہے. لیکن شاید اس میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے, یعنی اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے. یہ بھی مسلک اور آپ کے عقائد کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ شرط رکھتے ہیں اپنے نکاح نامے میں کہ جب بھی اگر خاوند نے دوسری شادی کرنی ہے تو اس کو پہلے اجازت لینی پڑے گی. پاکستان کے قانون میں بھی یہ شرط موجود ہے, بٹ پیپل فالو اٹ ایز دیئر اون. اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے کہ اینڈ دا ریئل کویسچن اوور ہے از اباؤٹ monogamy, کہ کیا ایک خاتون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو, اپنے گھر کو, اپنے اقتدار کو, جو اس کے پاس روب رباب موجود ہوتا ہے, وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی, اپنا رفیق اس طرح کا کوئی سامنے نہیں لا سکتی, اپنی سوتن نہیں لا سکتی, تو اگر کسی خاتون سے اجازت مانگی جائے تو کیا وہ اجازت دے گی؟ اور یہ سوال آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچئے, اپنی بیٹی پہ بھی رکھ کے سوچئے. اگر آپ صرف اور صرف اس بات کے خواہش مند اپنی بیوی سے ہیں تو یہ بھی سوچئے کہ کل یہ سوال آپ کی بیٹی کے سامنے بھی آ سکتا ہے, آپ کی بہن کے سامنے بھی آ سکتا ہے. اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ٹیکل اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. یہی سوال پہلے ہم نے لوگوں سے کیا, تو لیٹس سی کہ ہمیں لوگوں نے کیا رسپانس. ماشاءاللہ میری وائف اتنی اچھی ہے کہ دوسری شادی کرنے کا دل نہیں کرتا. اگر میری جیب گرم ہوتی تو میں ضرور دوسری شادی کو دیکھ لیتا. مطمئن ہے کہ شادی سے تو میرا نہیں خیال کہ دوسری شادی کو کرتا. بھائی پہلی شادی نہیں ہوئی, دوسری شادی کیا کریں گے؟ وومن ریشو زیادہ ہے, صحیح ہے. اور پھر اگر ہم اس طرح سے کفالت کر سکتے ہیں ایک دوسری فیملی کی, ایک دوسری عورت کی, تو کیوں نہ کریں. یہ پتہ نہیں کس کی خواہش میں بیچ میں کسی کے ڈھولکی کے مناظر چل رہے تھے, وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن بہرحال جی لوگوں کی رائے آپ کے ساتھ موجود ہے. اور پھر وہی سوال کہ جی دونوں کے ساتھ اگر آپ انصاف کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ بھائی جن کا ہے ان سے سوال کرنا تھا نا, یہ خواتین سے پوچھنا تھا کہ کیا آپ اجازت دیں گی اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی یا نہیں. لیکن یہ سوال میرا تمام ان لوگوں سے جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں, کیا ان کو لگتا ہے کہ ان کی بیوی ان کو دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ اگر کوئی خاتون یہ شو دیکھ رہی ہے تو ذرا پلیز سچے دل سے, کھلے دل سے بتائیے. معاشرے میں علم بانٹنا بڑا آسان ہوتا ہے, دوسرے کے لیے پرنسپلز بنانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ مرد سب کچھ تو کر رہا ہے تو اس میں تو اس خاتون کو برا نہیں ماننا چاہیے. آپ اپنے پہ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیں گے, اور اگر ہاں تو کیوں. ہمارے ساتھ زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ سینئر میچ میکر شازیہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو شازیہ جی فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ ہنا انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریکٹسنگ نیوٹریشنسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کے بھی ہونے کا. اینڈ آف کورس صابر چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات بھی ہیں اور ریلیشن شپ تھراپی یقیناً ان کا ایک فورٹے بھی ہے. تھینک یو ویری مچ صابر صاحب آپ کے یہاں موجود ہونے کا. اینڈ سنس یو آر دی اونلی مین آن دا پینل, ایسا کرتے ہیں شروعات آپ ہی سے کرتے ہیں. صابر صاحب مجھے بتائیے کہ کسی بھی خاتون سے نی جرک ریاکشن تو یہی ہوگا کہ اگر اس سے یہ سوال کیا جائے تو وہ نہ بولے گی, اور یہی وجہ ہے لوگ کئی اپنے افیئرز بھی خفیہ رکھتے ہیں, دوسرا نکاح بھی خفیہ رکھتے ہیں. تو قباحت کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خوش اسلوبی سے اجازت دی جائے تو کتنے فیصد خواتین اجازت دے دیں گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے ایک لوگوں کی پرورش بھی ایسی نہیں ہوتی ہے تو ایک سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے. میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ دوسری شادی کو ظاہر ہے میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا. بہت سارے لوگ, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں. دو وجوہات ہیں. ایک جن کی بیویاں اچھی بہت نکل آتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ لیٹس ڈو دا سیکنڈ ایکسپیرینس, کہ وہ بھی اچھا ہو جائے گا. اور ایک جن کی بہت بری ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں شاید اچھی مل جائے گی, اور پھر بھی ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں سائیکالوجسٹ دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ڈیمیج ہوتا ہے. تو میں تو کبھی بھی مطلب اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. اچھا صابر صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا کلائنٹ یا کوئی جو شخص آپ سے رجوع کر رہا ہے, آپ سے تھراپی لے رہا ہے, اس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو آپ فوری طور پہ پہلے کیا جواب دیتے ہیں یا کس طرح کاؤنسل کرتے ہیں اس کو؟
دیکھیں اس میں رسک انالیسس پہلے میں ان سے کرواتا ہوں کہ رسک انالیسس کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کہ دیکھیں آپ وجوہات کیا ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے. جیسے کازز جاننے کی پہلے کوشش کرتا ہوں کہ ان کی شادی کی وجہ کیا ہے, پھر شادی کے پاس ان کے پاس کون ہے. ظاہر جیسے آپ نے کہا کہ نا ہوتا کیا ہے, خواتین اور مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی تعداد خواتین کی گھر میں رہتی ہے, گھریلو ہے, ہاؤس وائفس ہیں, وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے شوہر کو باہر بھیجتی ہیں اور باہر شوہر. اچھا, کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے خیال میں اتنے ستائے ہوئے ہیں اپنے شوہر سے, وہ کہتے ہیں ہاں میں ضرور دوں گی کیونکہ میں اکیلی ہی کیوں پھنسوں اس طرح کی سچویشن میں. شازیہ جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین خوشی خوشی بھی اجازت دے جاتی ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ آئی ول گیٹ سم ٹائم آف؟ اچھا, ایسا ٹیمپرری ہو سکتا ہے, ایک فیز آ سکتا ہے خواتین پہ. بہت سارے جو میرے پاس میل کلائنٹس آتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے بعد بتاتے ہیں کہ جی ہم میرڈ ہیں آلریڈی, اور اچھا ریزن کیا ہے, ہماری بیوی نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض. اب وہ بڑا ایک مزے کا سین ہوتا ہے, بٹ وہ جب فردر اس پہ جاتے ہیں تو وہ اجازت کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. اچھا, تو کچھ خواتین بظاہر کیونکہ اس کو ایک آرگیومنٹ نہیں بننا دینا چاہتی, گھر کا ماحول نہیں خراب کرنے دینا چاہتی, تو وہ یہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جب ہوگی دیکھی جائے گی, ہماری طرف سے اجازت ہے. تو ایک اجازت تو یہ بھی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ایک بہت سیریس کنورسیشن ہوتی ہے, کوئی ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ تمہاری طرف سے اجازت ہے تو میں کر لوں گا, اس طرح سے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں کپل کے درمیان. ایسی سچویشنز یوزلی کیا ہوتی ہیں شازیہ جی؟ ایک تو جیسے ہم بڑی ڈراموں اور کہانیوں میں دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے اکثر لوگ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ایک کپل ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے تب خواتین اکثر اجازت دے دیتی ہیں. اچھا, یہ تو ایک جسٹیفائڈ ایک ریزن ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے اور آپ دل بڑا کر کے دے رہی ہیں تو وہ سمجھ آتا ہے. بہت سارے ریزن جو میں خود ابھی تک اتنے سال ہو چکے ہیں, 13 to 14 ایئرز ہو چکے, میں سمجھ نہیں پائی ہوں. بہت سارے ریزنز اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ پاتے. جیسے کل میرے پاس ایک کال آئی اور ان صاحب نے کہا کہ جی مجھے اس طرح کی تلاش ہے. تو میں نے کہا اچھا جی ابھی آپ کی بیٹی چھوٹی ہے 14 ایئرز کی, کیسے رہتے ہیں, پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی. تو بڑے آہستہ سے آوازیں, انہوں نے کہا میرا نکاح ہوا ہے اپنی کزن سے. تو آئی واز لائک نکاح ہوا ہے, کب ہوا ہے؟ نومبر میں ہوا ہے, بٹ وہ بہت امیچور ہے, تو مجھے کوئی میچور خاتون کی تلاش ہے. تو میں نے کہا ابھی 3 مہینے کی شادی میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, جبکہ آپ کی کزن تو بچپن سے تھی, آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. تو بعض اوقات مرد کے دماغ میں شاید بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اب یہ کر لیا ہے, یہ گھر میں سکون ہے, بچی کے پاس ایک عدد ماں ہے, تو اب ایک اور کچھ کر کے دیکھتے ہیں. کوئی بہت ایگزیکٹ ریزنز نہیں ہوتے. ہر مرد کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے, لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر 70% تو بیک آف کر جاتے ہیں. ہے نا, کتنا آسان یا مشکل ہے 2 پارٹنرز یا 2 بیویوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا. دیکھیں حقیقتاً یہ بات مشکل تو ضرور ہے, کیونکہ اگر جو آپ کی زندگی میں آپ کا پہلا پارٹنر ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, آپ نے ایک فیملی بلڈ کر لی ہوتی ہے. لیکن موسٹلی یہی دیکھا گیا 99% کیسز میں کہ جو آپ کا سیکنڈ پارٹنر ہے نا وہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں. تو جب کہیں نہ کہیں فرسٹ پارٹنر سے اٹریکشن کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے, یا فار سو مینی ریزنز نا, الٹا بھی تو ہوتا ہے. پہلی ہو سکتا ہے محبت کی شادی ہو, اس میں انبن ہوئی تو ماں نے کہا دیکھا میں تو پہلے ہی کہا تھا, اور اس کے بعد کوئی خاندان والا شخص انٹری لے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن دوسری شادی یا تو پریشر میں اگر نہیں ہے نا تو پھر دونوں طرف سے مشکلات تو ہوتی ہیں. یا تو دوسری شادی دوسری بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ پہلی والی کے ساتھ بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے, یا اگر کسی پریشر میں آ کے کر لی اور پہلی والی سے محبت ہے تو دوسری والی کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے. ان ٹرمز آف ہم انہیں حقوق بھی نہیں دے پا رہے ہوتے. معاشرے میں اتنی کنزرویٹو ہمارا معاشرہ ہے, اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے, معاشرہ اتنا کنزرویٹو ہے کہ وہ دوسری شادی کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. اچھا, ایک اور جینڈر رولز پہ یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم مرد اور عورت کے جو کردار ہیں اور جو بالخصوص ان کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں ان کو ایز اے سوسائٹی کیسے سمجھتے ہیں. شازیہ جی, یہ بات اکثر ریپیٹ کی جاتی ہے کہ مرد ملٹیپل لوگوں سے ایک بیک وقت محبت کر سکتا ہے, جبکہ خاتون کے لیے جو وہ پیمانہ بنایا جاتا ہے ایک عورت کے لیے وہ وفاداری ہے کہ بھائی وہ صرف ایک شخص کے ساتھ محبت کر سکتی ہے. آپ اس کو کیسے سمجھتی ہیں, ہاؤ ڈو یو میک انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ؟ کانسیپٹ تو دیکھیں یہی ہے, اگر آپ ڈو یو بلیو ان اٹ, کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ مرد بیک وقت ملٹیپل لوگوں سے شہزادہ گلفام کی طرح محبت کر سکتا ہے؟ میرے سمجھنے یا کسی کے نہ سمجھنے سے نہیں ہوتا, یہ نیچر ہے, یہ بائی مطلب ایک چیز
اس کے اندر بلٹ ان ہے مجھے ایسا لگتا ہے مرد کے اندر کہ وہ کہتے ہیں نا مرد ایک سمندر کی طرح ہے, وہ جتنے بھی دریا آ کے اس میں مل جاتے ہیں, تو یہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے دریا کو آپ سمو لیں اور آپ ایک وقت میں بولیں سمندر بھی ہو ہاں گندگی بھی ہو سکتی ہے. تو بات صرف اتنی سی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جینوئنلی آپ کی کنڈیشن ایسی ہے, اس کو ایز اے ویپن نہیں استعمال کریں کہ اس کی اجازت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ایسی کوئی ضرورت ہے, آپ فائنینشلی پورا کر سکتے ہیں, آپ اویلیبل ہیں اپنے سیکنڈ پارٹنر کے لیے بھی اتنے ہی. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے آپ بہت لڑ جھگڑ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں, اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یا تو خدا نہ خواستہ آپ کی پہلی شادی ختم ہو جاتی ہے یا دوسری ختم ہو جاتی ہے, آپ دونوں سے بیزار ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ شاید دیکھیں کئی دفعہ جو لوگ دوسری شادی کے لیے آپٹ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں شادی کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے اس کی بیسز ان کی پہلی شادی ہی ہے. اب یا تو اس میں ان کو کچھ چیزیں ناپسند ہوں گی اور کچھ چیزیں پسند بھی ہوں گی, بٹ ہے نا شادی ایک ایکسپیرینس ہے. جب آپ نے پہلی دفعہ آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ نے ایک آپ کی روٹین سیٹ ہوتی ہے, ایک ایکویژن, ایک کیمسٹری اس انسان کے ساتھ ہے. جب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ آلریڈی جیڈڈ ہیں, آپ کی آلریڈی ایک روٹین ہے, ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی ہیں. ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا کتنا آسان یا مشکل؟ دیکھیں مشکل تو ہے, پھر اسی لیے تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ دونوں کو بیلنس کریں, اور اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ بیلنس کر سکتے ہیں مینٹلی, فزیکلی اور آپ کے سوشلی, فائنینشلی, جب تو آپ یہ اسٹیپ لیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے بہت پینفل ٹروتھ ہے کہ مرد یہاں پہ بہت آسانی سے دوستیاں, محبت اور ایکسٹرا میرٹل افیئر تو کرتا ہے, لیکن صرف یہ سوچ کے کہ میری پہلی بیوی یا میرے گھر والے مجھے پرمیشن نہیں دیں گے, اور اس ریلیشن شپ کو لیگل نہیں کرتا, اور اسی طریقے سے معاشرے میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں. بیلنس کرنا دیکھیں ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن آئی فیل کہ اس میں ایک جو چیز ہم آگے بڑھ کر زیادہ کر رہے ہیں اس میں وی آر پلئنگ ہم ایز اے وکٹم. دیکھیں بائی ڈیفالٹ اگر آپ کی شادی ہے تو اس کا ایک بنیادی پلر وفاداری ہے. یو آر ان اے کووننٹ جس کے اندر آپ کی اچھی بیوی ہے یا آپ کو بیوی پسند نہیں ہے یا پرابلمز ہیں, آپ کے لیے یہ جواز نہیں ہو سکتا کہ یو آر ہیونگ این افیئر, اور اس کو پھر آپ مزید لیگلائز نہ کریں یا اس کے بعد آپ نے اس نے نکاح کر لیا. آئی مین وی آر جسٹ کمپلیکیٹنگ دا سچویشن. ویل کم بیک ٹو دیٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راجہ آزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر کیا کہیں گے؟ ہاں میں اس وقت شادیہ رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں, اینا صاحبہ ہیں اور صابر صاحب ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے تینوں مہمانوں نے اپنے اپنے تجزیے پیش کیے بہت اچھی طریقے سے. جی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اب پاکستان میں پروگرام کر رہے ہیں, پاکستان کی آبادی کو دیکھیے, خواتین کی بھرپور آبادی ہے. پھر قومی اسمبلی کے ایوانوں سے آواز آ رہی ہے کہ ایک مرد کو دو شادیاں کرنی چاہیے, 4 بھی کر سکتے ہیں جس آبادی سے بڑھ رہی ہے خواتین کی آبادی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں تو پہلی شادی کا ریزن کیا ہے, اس کے تھوڑے سے آؤٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ہم نے جب پہلی شادی کی اس میں بچے بڑے ہوئے, سب کچھ ہوئے, تو ماں شیر ہو گئی, اور وہ بیچارہ مرد جو ہے بالکل یہ سمجھ لیں کہ بھیگی بلی کی مثال والی بات ہو جاتی ہے, بن جاتا ہے. گھر میں آتے ہی اس سے بہت ساری فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, کچھ ریزارٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس سے کہتی ہیں جی آپ دوسری شادی کر لیں. خود پہلی خاتون کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں دوسری شادی کر لیں. جب وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ڈسپیوٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو تلخ ہے اور اس کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ خواتین ہیں, جیسے ہنا انیس صاحبہ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں شادی کرنے کے لیے. اچھا پھر میچنگ کے لیے شازیہ رحمان صاحبہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی جو ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیں. جب وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو حالات کہاں بگڑتے ہیں, رشتہ داروں کی وجہ سے. آج ہی میں آپ کو فیکٹر بتا دوں, دوست احباب رشتہ دار, پہلی شادی ہو یا دوسری شادی ہو, اس کو خراب کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. دوسری شادی کرنا, تیسری شادی کرنا کوئی نہیں. ہمارے ملک میں اس وقت بے شمار خواتین بیٹھی ہیں اور ان کے لیے بار بار آپ ہی کے چینل سے کئی حضرات نے یہ کہا ہے کہ جی دوسری شادی کرنے بہت خواتین کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ دوسری شادی, سر میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی, آپ کلیئرٹی سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادیاں کریں یا نہ کریں؟ شرائط نکاح نامے میں آپ شرائط دیکھ لیں کتنی ہوتی ہیں. 90% شادیاں جو بھی ہوتی ہیں نکاح میں وہ بغیر شرائط کی ہوتی ہیں. اوکے ہاں جی, آپ اس میں بتا دیجیے, یہ بیٹھے کنسلٹر صابر چودھری صاحب, آپ ان سے پوچھیے کہ نکاح میں نامے میں کتنی شرائط ہوتی ہیں. ان میں 90%
लोग पढ़ते ही नहीं सर हैं, बहुत ऐसे sign कर शुक्रिया देते आपके हैं। कॉल करने का, लेकिन वही बात है कि वन रूल कैन नॉट अप्लाई टू ऑल। कुछ लोग एक शादी के साथ भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, बड़े खुश भी रहते हैं, तो वन रूल कैन नॉट अप्लाई फॉर एवरीबडी कि आप लागू ही कर दे और आप कहें कि सबको 2 शादियां करनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल सिचुएशंस में भी, जिस तरह शाजिया ने कहा कि कुछ लोग तो 3-3 शादियां करके भी खुश नहीं रहते, वो दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्स नहीं है जहाँ पे वो अपनी बीवी से खुश होंगे। साबिर साहब वैसे क्या कहेंगे? एक और चीज, एक तो ये हद के भाई 2 शादियां कर ली, लेकिन उसके बाद एक और स्टैंडर्ड हमारे यहाँ बनाया गया है खुश रहने का या को एग्जिस्ट करने का, कि दोनों बीवियों को साथ रखा हुआ है और देखो सब खुश हैं। ये इस फॉर्मूला पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर शादी कर भी लें तो दोनों को अलग अलग डोमेन्स दें या एक ही घर में रखा जाए? नहीं, एक घर में बिल्कुल ना रखा जाए। अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल किसी से वो आप पॉसिबल ही नहीं है। आप एक साइकोलॉजिकल ज़ाहिर है एक कंपैरिजन में अनकॉन्शियसली चले जाते हैं, फिर आप में ज़ाहिर है जेलसी फैक्टर बहुत हो जाता है। मर्द तो चाहता है कि एक ही घर में 4 रख ले, 2 भी नहीं 4 ही, उसको ज़ाहिर है फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करनी पड़े। मर्द तो ये चाहता है तो कि वो- जो चौथी है वो उसको अपने घर में रख ले, ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है वो चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं, इंतजार करूं, आराम से रहूं। बेहतरीन बात कही है, बेहतरीन कहा कि उनका वो अपने ट्रैवलिंग टाइम को अपने सरदर्द को बचाने के लिए कहेगा कि वो एक कमरे में सारे आ जाए। यानी कि ये भी कहेगा। घर भी बहुत बड़ी चीज है कि अब तो ये भी लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट है कि लेकिन ये सर ये तो साइकोलॉजिकली फिर ठीक सुस्ती नहीं है ना, ये शादी की ख्वाहिश। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास ये होगा और हमारे पास ये होगा, वो शादी के इंस्टीट्यूट में जो एंटर हो रहे होते हैं उनके बैक ऑफ द माइंड तो इन सारी अदर चीजें वर्ड्स होती हैं। यहाँ पे जो हम सारी बात कर रहे हैं कि शादी के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ये उसके ऑपोजिट हो रहा है। जितनी आप मल्टीपल शादियां आप करेंगे, उसको जो easy ले एक रहे हैं। शादी का तकद्दुस है वो बढ़ने के बजाय वो तो कम हो रहा है। फिर आपको आपने बड़ी इजी चीज ले ली है कि भाई निभेगी निभेगी, नहीं निभेगी तो दूसरी कर लेंगे, तीसरी ये कर लेंगे। एक एक कॉलर behavior हमारे है। साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सदरा मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। सर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, क्या कहेंगे? मैं तो इतनी अहम बात करने जा रहा हूँ कि ये पूरे सिनारियो को चेंज कर देगी ये वाली बात। जी बताइए। असल में अगर आप गौर करें ना तो इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत ही नहीं दी है, क्योंकि उस शर्त पे इजाजत दी है कि जब आप बराबरी कर सकें। और यकीन करें मैं अपनी औलाद से बराबरी नहीं कर सकता तो बीवियों में बराबरी कैसे करूंगा। सही सही। बिल्कुल सच्ची हमने बात आज बता रहा हूं। शुरुआत में यही बात की थी कि हमारे लिए तो किसी भी सिनेरियो में आपके एम्प्लॉयज हों, आप नहीं उनसे उनके साथ बैलेंस कर पाते, अपने वालिदैन के साथ कभी आपका झुकाव अपने वालिद की तरफ कभी वालदा की तरफ ज़्यादा होता है, बच्चों में यही सिनेरियो है, तो फिर 2 बीवियों में इंसाफ करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। साबिर साहब, इस पे आपका कॉमेंट क्या होगा बिफोर वी रैप अप द कॉन्वर्सेशन? तो जब इंसाफ मुमकिन ही नहीं है तो इंसान अपने आप को क्यों मुश्किल में डाल रहा है? मैं तो पहले ही कहूंगा कि साइकोलॉजिकल स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद अपनी जिंदगी के अंदर जो आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। आप उस मतलब बहुत सारे अगर आप उस पर एग्री करते हैं नहीं करते, लेकिन जो मैंने इतने सारे क्लाइंट के साथ जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मतलब एक ऐसा रवैया जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसमें जो को एग्जिस्टेंस वाला सवाल है वो पहली बीवी के लिए, शाज़िया वेरी क्विकली मुझे बताइए कि कई पहली बीवियां इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, उनका इतना एक्सट्रीम रिएक्शन होता है, कहती है ठीक है दूसरी शादी करनी है करो, लेकिन मुझे फारिग करो, मैं नहीं साथ रहना चाहती। इस पे आपका क्या रद्द अमल होगा? क्या ये मशवरा आप देंगी लोगों को? नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर आप सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हैं तो वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये चीज़ आपके हस्बैंड को इतने साल आपके साथ रह के समझ में नहीं आई कि आपका रिएक्शन ये होगा और फिर भी वो ये करना चाह रहा है, तो अगर तो आपको लगता है कि जी आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया, आप शेयर कर ही नहीं सकते, तो आप अपने आप को तकलीफ में नहीं डालें, आप खत्म कर लें जाके। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, आप उस चीज के टेबल टर्न होने का वेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच शाज़िया जी। हिना अनीस और साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, वैरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स और फीडबैक में बताइएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।